لاٹھی میں بھی روشنی پیدا ہوئی ہے، اور یہ دراصل کرامت کے قبیل سے واقعہ ہے۔ چنانچہ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں دیر رات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے دین کی باتیں کرتے رہے، یہاں تک کہ رات کا ایک اچھا خاصا حصہ گزر گیا اور رات بھی سخت اندھیری تھی۔ پھر جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کر کے واپس چلے تو دونوں کے پاس ایک لاٹھی تھی، ان میں سے ایک کی لاٹھی روشن ہو گئی، یعنی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے تو دونوں کے پاس لاٹھی تھی، ایک کی لاٹھی میں روشنی پیدا ہو گئی، نور پیدا ہو گیا، اور وہ اس روشنی میں چلتے رہے، آگے جا کر جب ان کے راستے الگ ہوئے، کیونکہ دونوں الگ الگ جگہ پر رہتے تھے، ساتھ میں تو نکلے لیکن جب راستہ ان کا جدا ہوا تو دونوں کی لاٹھی میں بھی روشنی پیدا ہو گئی۔ پہلے ایک کی لاٹھی میں روشنی تھی، جب راستہ جدا ہوا تو دونوں کی لاٹھی میں روشنی پیدا ہو گئی، اور اس طرح وہ دونوں اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے گھر پہنچ گئے۔ میرے بھائیوں، جیسے انبیاء کے معجزات برحق ہیں، ویسے اولیاء کی کرامتیں بھی برحق ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء کی کرامتیں برحق ہیں۔ اس حدیث میں اللہ کے نیک بندوں کی کرامت کا ذکر ہے، گویا کہ اگر ہمارے پاس ایمان ہے تو اس ایمان کا اثر بھی کبھی کبھار ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی برکت بھی سامنے آتی ہے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر ایمان والے کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی کسی ایمان والے کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کرتا ہے۔